سے آواز آتی ہے علی 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 علی. عزیزان گرامی آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ اٹھتے تھے یا علی، بیٹھتے تھے یا علی، ہمیشہ یا علی کہتے تھے، ہمیشہ علی کا نام لیتے تھے، یا علی کہتے تھے. تو ایک شخص نے جسے علی کا عرفان نہیں تھا، اس نے یہ کہا ہو سکتا ہے اتنا بڑا مرجع ہے، یہ بار بار مولا علی کا نام لیں گے، یہ لفظ علی بار بار دہرائیں گے، ہو سکتا ہے یہاں پہ آیت اللہ خوئی کی مراد علی سے قرآن کی وہ آیت ہو کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت اللہ جملہ سننا ہے آپ کو عزیزو، جیسے ہی آیت اللہ خوئی کے کان میں یہ جملہ گیا، آیت اللہ خوئی جب اب نام لیتے ہیں تو وہ کچھ اور نہیں کہتے بلکہ کہتے یا علی ابن ابی طالب نرہائی دری. تو یہ ہے لفظ علی، یہ ہے مولا کا نام کہ جس کے نام میں اتنی شیرینی ہے کہ اتنا اثر شہد کی مٹھاس کا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا، اس تحفے کو جب تک سنبھال کے رکھیے گا، جب تک اس نعمت کی قدر کیجیے گا، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اگر قدردانی نہیں ہوئی تو اللہ نعمتوں کو سلب کرنا بھی جانتا ہے. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہے کہ اللہ نے ہمیں مولائے کائنات کی ولایت کے ساتھ خلق کیا کہ جن کا نام لے کے انسان پورے صراط کو کراس کر جائے گا، اس پار سے اس پار چلا جائے گا. آقا قاضی طباطبائی کہتے ہیں اگر کسی کا مسئلہ ہو، اگر کسی کی کوئی حاجت و قبول نہ ہو رہی ہو وہ دعا، تو علی کا نام 110 مرتبہ عربی میں ناد علی پڑھ کے آخر میں علی کو بی بی زہرا کا واسطہ دے کر دعا کرے، ممکن ہی نہیں کہ علی اسے واپس کر دے. اگر عربی میں ناد علی یاد نہ ہو تو اردو میں یا علی ادرکنی یا علی مدد کہہ کے مولا کے اسم کے عدد کے مطابق 110 مرتبہ کہے یا علی مدد یا علی ادرکنی، مولا اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس در عباس کے غلام ہیں کہ جہاں وہی آتا ہے کہ جو وفادار ہوتا ہے. بے شک سلام پڑھے محمد علی محمد. سلام قول من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین. چڑھے شہنشاہ بولے نقیب، نصر من اللہ فتح قریب. چڑھے حیدر توڑے خیبر، مشکل کشا جو ہے نعرہ حیدری حیدری. عزیزان کرام یہ اسم علی ہے. وہ مولا بیان کرتے ہیں کہ میرا نام تمہارے لیے مشکل کشا ہے. میں آپ کی خدمت میں مناقب کا وہ گوہر نایاب پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں خود مولا کائنات اس روایت کے راوی ہیں. مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ میں کوفے میں رہ رہا تھا، میں نے ایک دن سفر اختیار کیا اور میں سفر کر رہا تھا کہ میرا ہم سفر ایک یہودی بن گیا اور اس نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا. باکمال لوگ اپنا تعارف اپنے نام سے نہیں کراتے، صفات و کمالات سے کراتے. توجہ فرمائیے، مولا نے اپنا تعارف نہیں، گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ہوتے ہوتے عزیزان گرامی درمیان میں ایک دریا آیا، ایک پانی کا جزیرہ آیا. جیسے ہی دریا بیچ میں درمیان میں آیا تو وہ یہودی اپنے تھیلے سے ایک چادر کو نکالتا ہے اور دریا کے اوپر بچھاتے بچھاتے کچھ اپنی زبان سے پڑھ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا. اس کے بعد جیسے ہی اس نے اس وظیفے کو پڑھا، اس چادر پہ ایسے بیٹھا کہ جیسے ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اس پار سے اس پار ہو گیا. جب اس پار سے اس پار ہو رہا تھا تو علی کو دیکھ دیکھ کے طنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا. عزیزو جب اس پار سے وہ اس پار ہو گیا اور مولا کائنات کو دیکھ رہا ہے کہ علی تو ادھر ہی رہ گئے، تو اس نے مسکراتے ہوئے طنز کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ کاش آپ کو بھی وہ وظیفہ یاد ہوتا، آپ کو بھی وہ اسم اعظم یاد ہوتا کہ جو اسم اعظم میرے پاس ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بھی اس پار سے اس پار آ جاتے. اسے کیا پتا تھا کہ یہ علی وہ ہے کہ جو اس پار سے اس پار لے جانے والا ہے. توجہ فرمائیے، اس نے کہہ دیا. ابھی اس نے کہا تھا کہ عین اللہ نے اشارہ کیا، توجہ فرمائیے گا، نفس اللہ نے ارادہ کیا. اب جیسے ہی علی نے اشارہ اور ارادہ کیا، وہ کہ جو دریا تھا، وہ کہ جو پانی تھا، وہ پورا پانی برف کا چٹان بن گیا. علی اس پہ قدم رکھ رہے ہیں، خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے علی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. علی
وہاں پہنچے ہی تھے کہ وہ شخص علی کے قدموں میں سر رکھ کے کہتا یا علی، ابھی ابھی توجہ فرمائیے گا، اس نے طنز کیا تھا کہ آپ کو وہ اسم اعظم یاد ہوتا، آپ کو وہ نام یاد ہوتا کہ جو نام اسم اعظم میرے پاس ہے۔ علی نے اشارہ کیا، اس پار سے اس پار قدم رکھتے ہوئے علی آسانی پہنچ گئے۔ علی جیسے ہی پہنچ رہے تھے، یہ یہودی تھک ہار کے چکرانے لگا، مولا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے، ارے آنے والے تیرے کمالات کے کیا کہنے، ذرا یہ تو بتا کہ آپ نے کس کا نام پڑھا، آپ کی زبان پہ کون سا نام آیا؟ علی نے کہا وہ تو میں بتا ہی دوں گا، پہلے تو بتا کہ تو نے کس کا نام پڑھا تھا۔ توجہ فرمائے، علی کے نام سن کر جو خوش ہو جاتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ خوشی نصیب کرے، اور جو علی کے نام پہ خوش نہ ہو اللہ قیامت تک اسے خوشی نصیب نہ کرے۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ہاں میں بتاتا ہوں، عزیزان گرامی مولا کائنات نے کہا پہلے تو وہ نام بتا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک نام ہے، آخری نبی کا ایک جانشین ہے کہ جس کا نام علی ہے، میں جب بھی کسی مشکل میں پھنستا ہوں اس کا نام لے لیتا ہوں، میری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا ارے جس کا نام لے کے تو اس پار سے اس پار آیا، میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں۔ زندہ باد مولا کائنات انا علی ابن ابی طالب، ارے تو جس اسم اعظم کا ذکر کر رہا ہے وہ علی میں ہوں، محمد کا جانشین، علی شیر خدا، علی مصدر حلتا، علی نقطہ با بسم اللہ، علی ولی الحسنات، علی دافع البلیات، علی کافی المہمات، علی مومن، علی امیر المومنین، علی اول، علی آخر، علی ظاہر، علی باطن، علی وہ کہ جو فرش پر رہ گا عرش پر حکومت کرتا ہے، علی وہ کہ جو پل صراط پہ اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچے گا، علی وہ کہ جو محشر میں آئے گا، علی وہ کہ جو حشر میں آئے گا، علی وہ کہ جو قبر میں آتا ہے، علی وہ کہ جس کا نام لے لو تو نسلوں کی شناخت ہو جاتی ہے، علی وہ کہ جس کا نام لے لو تو قبرستان کے مردے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، علی وہ کہ جس کے نام میں اللہ نے اپنے نام کی تاثیر رکھی ہے، علی وہ ہے کہ سر پر جتنے بھی مصائب ہیں وہ ٹل جائیں گے، خیر کرتے رہو حالات بدل جائیں گے۔ ایک دو تین دفعہ نعت علی پڑھ لیجئے آپ کے گھر سے شیاطین نکل جائیں گے۔ آخری فرد تک عزیزوں مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مولا کے فضائل ہے، بلندترین صلوات پڑھ دیں۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب جن کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ علی مقرر کر دیجیے۔ والد محترم اسدی صاحب کے یہ مصرے تھے، میں نے رعایت لفظی کا اہتمام کیا تھا، ابھی تک جو نہیں پہنچے تھے پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ محمد علی جعفری صاحب کا اصرار ہے کہ سر پر جتنے بھی مصائب ہیں مسائل ہیں وہ ٹل جائیں گے۔ حی علی خیر العمل، خیر کرتے رہو حالات بدل جائیں گے۔ ایک دو تین دفعہ نعت علی پڑھ لیجئے آپ کے گھر سے شیاطین نکل جائیں گے۔ ہائے سبحان اللہ، کتنی خوبصورتی سے آپ سنتے ہیں۔ اب 24 میں تبرے کو اتنے طریقے سے نہ پڑھوں تو کیسے پڑھوں گا؟ مولا سلامت رکھے، اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین سلامات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، مولا کی محبت ہے کہ جو ہمیں مٹنے نہیں دیتی، علی کی محبت ہے کہ جو ہمیں عزتیں عطا کر رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا، ذکر علی سے کوئی بھی کمپرمائز نہیں کرتا۔ ابھی پتا ہے کربلا لوگ جا رہے تھے، درمیان میں خبر آئی کہ بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر ایک ریومر پھیلایا گیا کہ فائرنگ ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی کسی فلائٹ کا ٹکٹ کینسل نہیں ہوا۔ سارے عزادار اس لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ لوگ سوال کرتے بھیا آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ وہاں موت ہو رہی ہے، آپ کیوں
کربلا جاتے ہیں, آپ کیوں نجف جاتے ہیں؟ تو معلوم ہے آل محمد کے دیوانے کیا کہتے ہیں, ارے بے وقوفو احمقو کم اخلو بد اخلو, تمہیں کیا پتا ہے کہ کربلا نجف وہ سرزمین ہے کہ جہاں مقتل میں حسین زندگی بانٹتے ہیں. 3 کروڑ گئے ہیں لوگ, 3 کروڑ. یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے کہ جو ہمیں زندگی دیتی ہے, جو ہمیں عبادت کا شعور عطا کر رہا ہے, اسے حسین کہتے ہیں. جو ہمیں سجدے کی بندگی کا وہ آسمان کا شامیانہ دیتا ہے, اسے علی کہتے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ مصلی پر, مخملی مصلی پہ سجدہ کرنا بہت آسان ہے, تیروں کے مصلی پہ سجدہ کرنا یہ حسین کا کمال ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی, ہم اور آپ علی کا مقابلہ دنیا کرتے ہیں, دنیا والے کرتے ہیں, کبھی ادھر والوں سے کبھی ادھر والوں سے, کبھی ایسے سے کبھی ویسے سے, کبھی ایسوں سے کبھی ویسوں سے. انہیں کیا پتا, میں چیلنج دے کے بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اب مثال بڑی بے مثال ہے. میں پوری قوت سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ بھی اتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنا دشمنان علی کے لیے کافی ہے. توجہ فرمائیے ماشاءاللہ. علی کا مقابلہ لوگ کیسے کیسوں سے کر رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں. علی اسے کہتے ہیں کہ جس کی فضیلت کی کوئی انتہا نہیں, جس کی کرامتوں کا کوئی اختتام نہیں. علی اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کی آیتوں کو جس کے طواف کے لیے بھیجا, اسے علی کہتے ہیں. جو کائنات میں اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے اسے دنیا کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, اور کلام خدا جس کی تلاوت کر کے سر اٹھائے اسے علی کہتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں. ساری دنیا جس کا طواف کرے اسے کعبہ کہتے ہیں, کعبہ جس کا طواف کرے اسے علی کہتے ہیں. توجہ فرمائے دیدان گرامی, میں ایک بات تک آپ کی بات کو لانا چاہ رہا ہوں. مقابلہ علی کا کیسے کیسوں سے کیا جا رہا ہے وہ آپ دیکھیے, لیکن میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی, رسول کے زمانے سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو, توجہ فرمائیے, چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو, وہ علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. وہ علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. اب میں جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, آخر میں پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ سنیے گا. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ, آپ کی زبان کی حرکتوں کی برکت, رومانوی کی خطابت کو داد نہیں ہے, علی کی ولایت کو سلامی ہوگا. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی, اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک کوئی کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو, اس کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ ایک کاغذ کہ جس کے اوپر نام محمد لکھ دیا جائے, ایک کاغذ, ایک پیپر, ایک بک, ایک نوٹ بک, ایک پیپر پہ نام محمد لکھ دیا جائے, اور کسی بھی مسلمان کو آپ کہہ دیں, چاہے وہ کسی دور کا مسلمان ہو, کہ اس کاغذ پہ کھڑے ہو جاؤ. ہائے ہائے سبحان اللہ, مولا سلامت رکھے آپ کو. اس کاغذ پہ کہ جس پہ نام محمد لکھا ہوا ہے, اس کاغذ پہ کھڑے ہو جاؤ. تو عزیزان گرامی, کسی کی اوقات نہیں کہ اس کاغذ پہ کھڑا ہو جائے کہ جس پہ نام محمد لکھا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں. تمہاری یہ اوقات نہیں کہ اس کاغذ پہ کھڑے ہو جس پہ نام محمد لکھا ہے. ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جو دوش پیغمبر کا سوار ہے. سلامت رہے. یہ علی ہے. تم اس کاغذ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے جس پہ نام محمد لکھا ہے. مشک و عنبر کی پھول کی خوشبو سب سے اچھی رسول کی خوشبو. سلام پڑھے محمد والے یہ مولا کی محبت ہے, یہ مولا کی ولایت ہے کہ جس ولایت نے ہماری قوم کو آج بھی زندہ رکھا. اس نام سے ہمیشہ اپنے رابطے کو مضبوط رکھیے. اس نام کا جو غلام ہو جاتا ہے وہ غلام بادشاہ ہو جاتا ہے. روایتوں کے جملے ہیں کہ جب محشر کا میدان سجایا جائے گا, جب محشر کا بازار سجایا جائے گا, تو وہاں وہ لوگ بڑے مبارک نظر آئیں گے کہ جو دنیا میں محمد والے
मोहम्मद का नाम ले देते हैं। इस नाम को तकदीस के साथ, इस नाम को एहतराम के साथ। ये जो फर्श पे आप बैठे हुए हैं ना, ये फर्श कोई आम फर्श नहीं है, ये फजीलतों के फर्श पे अल्लाह ने आपको अर्श मुअल्ला अता किया। ये हुसैन की अज़ादारी है, ये हुसैन की अज़ा है। ये हमारे लिए कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई रस्म व रिवाज नहीं है। यहाँ आए अदब के साथ आए, एहतराम के साथ आए, रिस्पेक्ट के साथ आए, इसलिए कि यहाँ कुल्ले ईमान के लाल का फर्श बिछाया जाता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, बड़ी प्यारी रिवायत है, खुद रसूल इस्लाम की रिवायत है। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, ज़माना बदल रहा है, फिक्रें तब्दील हो रही है, हमसे इन अज़मतों को छीना जा रहा है, नया नया तरीका बनाकर पेश करके हमसे इन मुक़द्दसात, इन तक़द्दुसात की अज़मतों को सल्ब किया जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि ये बुजुर्गों की बनाई हुई तहजीब के जो आले मोहम्मद की रवायतों की रोशनी में हमें रोशनी अता कर रही हैं, मैं वो रिवायतें आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। रसूल इस्लाम बयान करते हैं, मन बका अला मुसाबिल हुसैन औ तबाका औ तज़क्करा औ जलसा फी मजलिसे औ खदमा अहलल अज़ा कअन्नहु ज़ारनी फिल अर्श 40 मर्रतन मा अली इब्ने अबी तालिब। तवज्जो फरमाइएगा, पैगंबर ने बयान किया कि जो भी मेरे हुसैन पर गिरिया करता है, जो मेरे हुसैन को याद करता है, जो मेरे हुसैन का नाम लेता है, और जलसा फी मजलिसे, जो मेरे हुसैन की मजलिस में फ़कत बैठ जाता है, और खदमा अहलल अज़ा, या जो मेरे हुसैन के अज़ादारों की खिदमत करता है, उनके चप्पलों को, उनके जूतों को सीधा करता है, उनके लिए सबील लगाता है, पानी पिलाता है, और खदमा अहलल अज़ा, मालूम है उसका मकाम क्या है? पैगंबर ने बयान किया कअन्नहु ज़ारनी फिल अर्श 40 मर्रतन मा अली इब्ने अबी तालिब, कि जो मेरे हुसैन पर रोए या हुसैन का जिक्र करे, हुसैन की मजलिस में बैठे, हुसैन की अदा की खिदमत करे, अल्लाह उसे वो मकाम देता है। वो शख्स ऐसा है कि आसमान पर ऐसा है कि जैसे उसने अली के साथ 40 मर्तबा मेरी जियारत की है। ये मकाम है अज़ादारों का, ये मकाम है अहले अज़ा का, कि जो खदमा अहलल अज़ा, मैं यहाँ पे लाना चाह रहा था, खदमा अहलल अज़ा, हुसैन की बारगाह बहुत आगे है, इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। हम उनके अज़ादारों की नालैन तक पहुँच जाएं, हमारी ज़िंदगी कामयाब। बेशक बहुत बड़े मुज्तहिद करबला में थे, बहुत बड़े मर्जा थे अपने वक्त, उनकी आंख में आशूब चश्म हुआ, उनकी आंख की रोशनी, आंख उनकी खराब होने लगी। आशूर का दिन था ये, अज़ीज़ान गिरामी, आप खुद तजुर्बा करके देखिएगा, यहाँ रूहानियत ही रूहानियत। बेशक जब कोई आपको परेशानी सताए तो इसी दरिया पास या यहाँ जो भी सेंटर है, कोई भी बारगाह है, आप वहाँ चले जाएं, या अपने घर में अगर आपने एक छोटा सा अदा खाना सजा रखा है, आप उस अदा खाने में चले जाएं, दिल की गहराई से सैयदुल शुहदा को आवाज़ दे, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। यकीन माने अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन वो करीम है कि अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं करते। इसलिए कि हुसैन ने अपनी बेटी सकीना की मायूसी को देखा है, इमाम हुसैन ने अपने घर वालों की मायूसियों को देखा है। वो मुज्तहिद, वो मर्जा के जिनकी आंख में तकलीफ वाक़ई हो। आशूर का दिन था, एक शोर बरपा हुआ, इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, इधर से इतनी